سورہ مائدہ سے آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا آپس میں تنازع اور قابل کا حابل کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش کو چھپانا اور اس پر اپنے آپ پر پریشان ہونا، پشیمان ہونا، یہ ہم نے سب پڑھ لیا۔ یہ ایک جاہلانہ کام تھا، اور یاد رکھیے جہالت کے بعد ہمیشہ پچھتاوا ہی ہوتا ہے، نافرمانی کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ پچھتاوا اگر بندے کو توبہ کی طرف مائل کر دے تو پھر سطحی خیریں اور جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ اور اگر نافرمانی کے بعد دل مزید سخت ہو جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے، گناہ پر اصرار رہے، تو پھر اللہ معاف فرمائے وہ دوسری کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے، توبہ کا دروازہ ہی اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے اس بیٹے سے جو غلطی ہوئی، وہ اپنی غلطی پر ڈٹا رہا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات کے لیے قانون بنا دیا، من اجل ذالک، اس وجہ سے، من سے اجل، وجہ، ذالک، اسی وجہ سے کتبنا، ہم نے لکھ دیا، یعنی قانون بنا دیا۔ جیسا کہ کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، تو ایسے ہی یہ کتبنا یہ اسی سے ہے، یعنی ہم نے فرض کر دیا، لکھ دیا، یہ قانون بنا دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل پر، یعنی ان کی کتاب میں، ان کی کتابوں کے اندر یہ آرڈر، یہ قانون ہم نے لکھ دیا، انہو، کہ بے شک، من، جو، قتل کرے، نفسن، کسی بھی جان کو، بغیر نفس، کسی جان کے بغیر، کسی جان کے بغیر، یعنی بدلے میں نہ قتل، ویسے وہ قتل کرے، ناحق قتل کرنا جسے کہتے ہیں، او فساد، یا فساد پھیلانے کے لیے، فی الارض، زمین میں، فکأنما، پس گویا کہ، قتل، اس نے قتل کیا، الناس، لوگوں کو، جمیعا، سب لوگوں کو قتل کر دیا، یعنی پوری انسانیت کا، کہ قتل کے مترادف ہے ایک انسان کا خون ناحق، ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ ومن احیاها، اور اس کے الٹ جو کوئی بچائے، یعنی اس ایک جان کو جو مرنے والی تھی، بھوک سے تڑپ رہی تھی، کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی، پانی میں ڈوب رہی تھی، اور بندہ اپنی جان پر کھیل کر اس کو کیا کرتا ہے، بچا لیتا ہے۔ ومن احیاها، اور جو اس کو بچائے، فکأنما، پس گویا کہ، احیا، اس نے بچا لیا، الناس جمیعا، سب لوگوں کو، یعنی اس نے سب لوگوں کو زندگی بخشی، تمام لوگوں کو، ساری انسانیت کو، سارے انسانوں کی زندگی اس نے بچا لی، جس نے ایک انسان کی جان بچائی۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ عام بندہ ہے، جس نے بھی کسی طرح سے ایک بندے کو بچانے کی کوشش کی، تو گویا وہ ساری انسانیت پر احسان کر رہا ہے، اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر، ثم، پھر، ان، بے شک، کثیراً، بہت زیادہ، منہم، ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی آیات الہی، دلائل الہی اور دلائل بینات آنے کے باوجود، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ ہیں حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے یہ حکم بھی لکھ دیا، اسی طرح سے آیات بینات لے کر
انبیاء کرام بھی بہت زیادہ ان کے پاس آئے، اور پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے تقریباً 4000 پیغمبر اس قوم کے اندر آئے، لیکن ان کی اکثریت پھر بھی حد سے تجاوز کرتی رہی، یعنی مانتے نہیں تھے، ایک سنتے تھے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، من مرضی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو سمجھانے کے لیے بہت کچھ نازل کیا گیا، لیکن وہ سمجھنے والے نہ تھے۔ بہت زیادہ ان کے کثیراً، لفظ کثیر کے اندر بھی یعنی وسعت ہے، اور جو تنوین ہے وہ بھی کیا ہے؟ تعظیم کی ہے، یعنی ان کی اکثریت چند گنے چنے لوگ تھے جو فرما برداری کی طرف مائل تھے، یا اللہ کے احکامات کو کچھ ترجیح دیتے تھے، باقی سب ہی اپنی من مرضی کرتے تھے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک، من جو قتل کرے، نفسن کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، یعنی نہ حق، او فساد یا فساد پھیلانے کے لیے، فی الارض زمین میں، یا زمین میں فساد پھیلانے کے، فکأنما پس گویا کہ قتل کیا اس نے، الناس جمیعا تمام انسانوں کو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بغیر حق کے قتل کرنا، اور جس کو وہ قتل کر رہا ہے اس نے کوئی فساد بھی نہیں کیا، اس نے کوئی ایسی وائلیشن نہیں کی کہ اس کا حق اس کو قتل کرنا حق بنتا تھا، تو اس کو قتل کر دیا، یعنی نہ حق قتل کرنا بدلے میں، اسی طرح سے کوئی فساد بھی اس نے نہیں کیا، کوئی حکومت کے خلاف نہیں نکلا، یا کچھ اور قسم کے فسادات ہوتے ہیں جن کا بدلہ یا جن کی سزا قتل ہی ہے، تو ایسے میں اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو اس کو قتل کر دیا، تو گویا اس کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ومن احیاہا، اور جو کوئی بچائے اس کو، فکأنما پس گویا کہ اس نے، احی الناس جمیعا تمام انسانوں کو زندگی بخشی، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، یعنی بنی اسرائیل میں، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل لے کر، ثم پھر، پھر بھی، بے شک، کثیرا منہم ان میں سے بہت زیادہ، بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اتنے انتظامات، اتنی خیر خواہی، اتنی تنبیہات کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ فی الارض زمین میں، لمسرفون حد سے بڑھنے والے تھے، یقیناً حد سے بڑھنے والے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے نہایت ہی اہم ہے، اور یاد رکھیے یہ لکھنا اللہ رب العالمین کا صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز لکھ دی، بلکہ انسانوں کی جو جانیں ہیں وہ سب کی برابر ہیں، وہ اس دور کے انسان ہوں یا آج کے انسان ہوں۔ جیسا کہ امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے خون دوسرے مسلمانوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہ تھے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو ابناء اللہ و احباء کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں، لیکن ان کے خون باقی مسلمانوں کی بنسبت زیادہ قیمتی نہیں تھے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر ان کے اوپر عذابات، اللہ کی طرف سے پکڑ، سختیاں کیوں آئی؟ نافرمانیاں انہوں نے کتنی کی؟ یہ پیچھے ہم اسی صورت کے آغاز کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ بھئی اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، تو پھر لما یعذبکم، تمہیں اللہ پھر عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں حسب نسب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دلیل اس کی بہت زیادہ دلائل اس کے موجود ہیں، اور خاص کر یہی واقعہ کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، ویسے تو ہم سب ان کے بیٹے ہیں جی، لیکن یہ کیا ہے؟ ان کے نطفے سے پیدا ہونے والا ہے، لیکن جب عمل اللہ کی نافرمانی والا کیا ہے تو بچ نہیں سکا، ٹھیک ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، ہو گیا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ندامت اٹھانے والوں میں سے۔ پیچھے خسارہ اٹھانے والوں کا کہا، یہاں نادمین کا کہا، تو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان قتلوں کا ایک بوجھ اور گناہ کا ایک حصہ اس تک بھی
پہنچتا رہے گا۔ تو گویا حسب نسب انسان کو بچا نہیں سکتا، بندے کو بچا سکتا ہے تو اس کا عمل بچا سکتا ہے، اللہ کی رحمت بچا سکتی ہے، نہ حسب نسب ہے، نہ ہی محترم بھائیو مال منال ہے، نہ ہی حسن و جمال، کسی شکل میں وہ بچ نہیں سکتا۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔